اتنا بڑا سیانا سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا. اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں, تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک, کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لیں, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ. مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں, ہماری خبریں ہی اور ہیں, ہمارا درد ہی اور ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں, ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا, جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا, کیا کریں. اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ماری. اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا, پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابن اسحاق میں بھی ہے, ابن اشام میں بھی ہے, اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے, حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے, تیز تیز, اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی, دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے, سادی سی بیوی, اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے, کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں, آپ جائیے, کام بڑا ضروری ہے جو نکلے, میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں, اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں, پہلے اس کی داد رسی ہوگی, اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں, لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے, کتنے لوگ تڑپتے, کون احساس کرتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں,
मेरा एक ही मोटा सा मसला है। का वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूं, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद कोल दथी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद कोल नहीं उन्हें तो पिछे जाके बहना एंड ते कोल केड़ा दथी है। इस स्टेज पे भी गरीब हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया है, खुद भी तबाह हुआ है मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है। यहां हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूं, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम। मेरे महबूब पाक के सहाबा में से एक नाम हजरत सईद बिन आमिर का भी है। गवर्नर बनाया था या आमिल बनाया था हजरत उमर ने इन्हें एक सूबे पूरे का। आपके गवर्नर हाउस के पास से गुजरे तो गवर्नर हाउस पैदल चल नहीं सकते आप, इतना बड़ा है। तो ये वो गवर्नर था कि एक दफा माले गनीमत बहुत ज्यादा आया, तो हजरत फारूक आजम ने उस सूबे के लोगों को कहा कि एक शख्स जो मालियात का वजीर था, वजीर खजाना था, उसको जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा वजीर खजाना उस सूबे के जहां हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं फंड लगाना चाहता हूं। तो जब लिस्ट बन के आई तो चौथे नंबर पे गवर्नर साहब का नाम भी लिखा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर से कहा यार तू गरीब था, मजबूर था, तंगदस्त था, तेरे सूबे के लोग कह रहे मुझे क्यों नहीं बताया। हजरत सईद लगे उमर पहले तू वो बंदा मुझे बता जिसने मेरा पर्दा खोला है, तो बंदा तो बता, मैं जानू मेरा रब जाने, मैं गुर्बतों के रोने चौकों में खड़ा होके नहीं रोता, मैं अपने महबूब को बताया करता हूं, मैं गुर्बतों के रोने दुनियादारों के सामने नहीं रोता।